اس کی جوتیاں سیدھے کرنے سے آتی ہے، نیٹ کی دنیا میں جانے سے۔ نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا، یعنی متدین اور دینداری جو آتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ دنیا کا ہر ہنر اس ہنرمند کے پاس جانے سے آتا ہے، تو دین ہی اتنا سستا کیسے ہے کہ وہ نیٹ کی دنیا سے آپ کو آ جائے گا اور اس سے آپ سکسیس ہو جائیں گے۔ کب بہار والے وہ ڈاکٹر بہن کا بہار والے ڈاکٹر بہن جو گرفتار ہوا ابھی جلدی ہے، یوٹیوب سے دیکھ کے پتھری کا آپریشن کرنا پڑتا، کیسے یوٹیوب پہ دیکھ کر کے پتھری کا آپریشن کر رہا تھا۔ کہ علماء حق سے رابطے میں رہا کریں، روزانہ 10-20 منٹ نہ ہو سکے ہفتے میں ٹائم لیجیے، ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں آ کر کے بیٹھیے، اور کہیں جگہ میں ملے تو ایسا پروگرام ہو تو صرف دیکھنے کے لیے چلے آیا کرو، تو بھی انشاءاللہ محروم نہیں ہو۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ کل قیامت میں فرشتے کیا کہیں گے؟ ایک شخص آئے گا اس کی بھی مغفرت ہو رہی ہے، کیوں بھیا؟ کہا ہوگا علم پور میں جلسہ تھا، یہ تو جلسہ سننے نہیں گیا تھا۔ فرشتے کہیں گے یہ جلسہ سننے تو نہیں گیا تھا، یہ تو پروگرام سننے نہیں گیا تھا، پھر کس لیے گیا تھا؟ وہاں سے گزر رہا تھا، رک کے دیکھنے لگا کیا چکر ہے، وہاں ہوٹل میں چائے پی رہا تھا اور کھڑا ہو کر کے سننے بھی لگا کہ بھائی کیا چل رہا ہے۔ اللہ یہاں یہ تو جلسے سننے کے لیے نہیں گیا تھا، دین کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے ہم نشی ہیں، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں، یہ ایسی مجلس کے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشی کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی مجلسوں کی، ایسی محفلوں کی، یا ایسے لوگ اگر آپ کو کہیں ملتے ہیں ان کی قدر کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ نجات کا یہی راستہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، یہ تین پہلے کوئی امید نہیں، اور کتنے تو منحوس گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان بھی گزر گیا پھر بھی قرآن کھول کر کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها، آقا سے پوچھا گیا کہ اس کی صفائی اور ستھرائی کیسے ہوگی، کسے اس سے صاف کیا جائے، اس کی پالش کیا ہے، کیسے اس جس سے ہمارے اور آپ کے دلوں پہ وہ باقی رہے گا، اور نہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ مورچہ اور زنگ اس جڑی کو اور لوہے کو کھاتا رہتا ہے، اور یہاں تک کھاتا ہے کہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گل کر کے جڑی والی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مرچے کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی صفائی ستھرائی کا کیا؟ هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس دل پہ مورچہ لگ جاتا ہے۔ مورچہ تو سمجھتے ہیں نا، زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی کوئی امریکہ سے آیا ہے۔ یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس میں مورچے لگ جایا کرتے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع، اس دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے کو جب مستقل پانی وغیرہ لگتا ہے تو اس پہ بھی مورچے لگ جاتے ہیں، اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر لوہے پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو اپنی قبروں میں ڈالنے کے بعد اور مٹی ڈال دینے کے بعد ہاتھ چھاڑتا ہوا جب یہ واپس آتا ہے تو ایسا زندگی گزارتا ہے کہ لگتا ہے اسے کبھی اس قبر میں جانا ہی نہیں۔
جیتے ہیں ایسا جیسے لگتا ہے کبھی جائیں گے نہیں، اور چلے جاتے ہیں ایسا جیسے لگتا ہے کبھی رہیں گے۔ وبينما المرء في الأحياء مختبط إذ هو الرمس تعفوه المعاصي يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور۔ شاعر کہتا ہے انسان زندوں میں شادہ اور فراہ ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے، پراکے بھر رہا ہوتا ہے، کاروں سے پھیر رہا ہوتا ہے، عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، یہ ہوٹل وہ ڈھابا، وہ چائے کی چسکی، وہ پارٹی اور وہ عیاشی اور وہ گھر پہ دعوتیں، یہی سب کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک قبر کی مٹی ہوتا ہے جس کے نشانات کو آدھیاں مٹا دیتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کتنے دن نہ آئے، قبر کا نشان بھی بوڑھے سے نہیں دکھتا ہے۔ وَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ إِذْ هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ۔ یہ ہے موت کا استحضار، جس کے دل و دماغ میں یہ موت کا استحضار ہو جاتا ہے، پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ زکوٰۃ دینے سے کتراتا نہیں ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اس کی تلاوت نہیں چھوڑتی ہے، پھر وہ لوگوں کی میل نہیں کاٹتا ہے، پھر وہ دوسروں کی اونٹ میں جا کر کے وہاں سے چوری نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے ہم نے مرنا ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک پائی کا حساب دینا۔ کثرت ذکر الموت، یہ دھیان میں رکھا جائے، سویا جائے، لیٹا جائے تو کم سے کم ایک مرتبہ یہ خیال کر لیا جائے کہ ایک روز ایسے ہی لیٹے لیٹے روح پرواز ہو جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اب تو حادثاتی موت اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ پوچھئے مت، فلانے چلے گئے، ارے کب ہو رہا اٹیک آئے گا، یہ فلانے ختم ہو گئے، ارے کیسی بات کرو، کلیاں تو وہیں ملے رہے، ایک گھنٹہ بتیا نا ایک دم ٹھیک ٹھاک، ہاں آڈینس سے گئے بیچارے سینہ میں درد ہوا، لوگ اٹھائے کے لے کے گئے، اسپتالوں نہیں پہنچ پائے اور چلا گیا دنیا سے۔ یہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب منفجات الموت، کثرت سے موتیں ہوں گی، وہ بھی اچانک ہوں گی۔ اٹیک ہے، گردے کی بیماری ہے، کینسر ہے، جو امراض پہلے زمانے میں خال خال سننے میں آتے تھے وہ ہر گاؤں میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہے۔ ابھی کل شام کو ہمارے بھوپی زاد بھائی کا فون اور میسج آیا، ان کا 2 سال کا لڑکا ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، 2 سال کا بچہ۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ 40 سے پہلے بی پی نہیں، 40 سے پہلے شوگر نہیں، 40 سے پہلے اٹیک کی کوئی بات ہی نہیں، اور اب پیدائشی طور سے یہ بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عیاشی، جب بدماشی، جب خرافات، جب زناکاری، جب بدکاری اور تباہی کے اسباب قوم سنبھالے گی تو ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو ان کے ماضی میں کبھی بھی لوگوں نے سنی نہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے، ایڈز کی بیماری ہے، گردے کی بیماری ہے، اٹیک کی بیماری ہے، بلڈ شوگر ہے، بلڈ کینسر ہے، اور بعض بیماریاں ایسی آئی ہیں کہ ابھی تک اس کی دوا بھی نہیں بنی۔ کورونا ویکسین تو فرضی ویکسین ثابت ہوئی، وزیر اعظم کا فوٹو بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے، جس نے لگوایا تھا وہ اور ڈرائے بھیا کب نہ ٹپک جائے بیچارہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ چھوڑنا ہے اور یہاں رہنا نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے یہاں رہنے والا دہریہ بھی مانتا ہے، جو اللہ کو خالق نہیں مانتا، جو اللہ کو مالک نہیں مانتا، جو لاڈ اور گاڈ نہیں مانتا، جو یہ تو مانتا ہے کہ دنیا ایک کریشن ہے، اسے بنایا گیا ہے، لیکن بنانے والے کو نہیں مانتا، وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تصیر احدکم الى 4 اذرع، تم میں سے ہر ایک کو 4 گز زمین میں جانا ہے، اتنی ہی جگہ ملنے والی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ محل بنا لو، کئی اور کاریں لے لو، کچھ اور کر لو، فیکٹریوں کے انبار لگا لو، اور گڈیاں گھروں میں نہیں، گھر بھر ڈالو، ایک چورنی بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔
الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں جو تمہارے ووٹر ہیں اور جو سپورٹر ہیں، جو تمہارے قبر میں کام آنے والے ہیں، یہی وہ نیکیاں ہیں جس سے ہم اور آپ پوری طرح سے غافل ہیں۔ اور سونے سے لے کر کے اٹھنے تک یہ ذہن و دماغ میں بات بسی رہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے اور آئے ہیں کہیں اور کی تیاری کے لیے، ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے جسے راستہ طے کرنا ہے، کہیں رک کر کے وہ منزلیں اور بنگلے نہیں بناتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے او عابر السبیل، ایک رہ گزر کی طرح سے یہاں بھی آئے ہو اور چھوڑ کر کے تمہیں چلے جانا ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں ہمارے اور آپ کے بعد بیٹھی ہوئی رہے تاکہ اللہ سے کنیکشن مضبوط رہے اور ہم اور آپ یہاں رہ کر کے اپدر نہ مچائیں۔ کثرت ذکر موت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ دنیا چھوڑ جانی ہے، یہ ذہن میں رہے کہ 70 سال 80 سال 90 سال اور اگر 100 سال بھی اس دنیا میں ہم اور آپ جی لیں پھر بھی دنیا کو چھوڑنا ہے، یہاں پہ ہمیں اور آپ کو رہنا نہیں۔ یہ ہے کثرت ذکر الموت۔ کوئی 100 سال رہے، کوئی 125 سال رہے، کوئی 150 سال کی زندگی پائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عمر نوح پا جائے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر کسی کو مل جائے جو بعض روایتوں کے اعتبار سے 1000 سال، دیکھیے 1000 میں تو تقریباً داغ نہیں، 40 کے بعد تو نبوت ہی ملتی ہے، 40 سال پہنچ کر کے، اور 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو 940 یعنی 1000 تو 50 ادھر اور 40 ادھر، 990 یعنی 1000 تو تقریباً یہی ہو گیا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے آپ کی عمر ہوئی ہے 1150 سال، بعض نے لکھا ہے 1200 سال، اور بعض نے لکھا ہے 1400 سال عمر ہوئی ہے آپ کی، یعنی جتنا ہم لوگ اب تک چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہ اکیلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کور کر لیا اکیلے۔ 950 سال تک مستقل تبلیغ کی ہے۔ یا ہمارے امام لوگ دوئی ہفتم تھکے لاگتن اور کہاتن کونوں بتیے نہیں سنتے ہے نا، 950 سال، اور قوم کیا کرتی؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ شکایت کہہ رہے ہیں اللہ کی جناب میں، شکایت کر رہے ہیں اپنی قوم کی، اے ربا کلما دعوتهم لتغفر لهم، جب ہم نے انہیں پکارا، جب ہم نے انہیں نصیحت کی، انہیں بلایا اپنی طرف کہ تاکہ آپ مغفرت فرما دیں یا آپ کی مانیں، آپ کے حکموں کی تابعداری کریں اور اس پہ عمل کریں، کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں بات میری، جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، اپنے چہرے ڈھانپ لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انتہائی متکبر، آخری حد کر ڈالی ان لوگوں نے۔ 950 سال تک جب بھی آپ تقریر کے لیے بیٹھتے قوم کے لوگ مٹھی میں کنکری لے کر کے آتے اور مار مار کر کے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیتے، لیکن روزانہ کا یہی طریقہ آپ کا 950 سال کے بعد تب آپ نے وہ بددعا کی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مولا اس روئے زمین پہ ایک بھی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑیے۔ تب کام تمام کیا گیا ہے لوگوں کا۔ تو اگر عمر نو بھی مل جائے تو بھی یہ دنیا چھوڑ جانی ہے اور اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے،
اور سوال اور جواب سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ یہ ہے کثرت ذکر الموت، موت کا کثرت سے تذکرہ، یعنی ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے، یاد کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تسبیح لے لیں بیٹھ کر کے، موت موت اس کا ذکر کریں، رٹتے رہیں موت موت، یہی ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ کثرت الذکر